دوسری جانب میرے خیال پہ پاکستان کی حکومت کی نظر جو ہے وہ بٹ کوائن سے بھی بہت شاید آگے ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ سارے معاملات اس طرح چل رہے ہیں، کیونکہ احسن اقبال صاحب نے یہ فرمایا ہے جناب کہ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، پاکستان کا ہدف 2035 تک چاند پر قومی مشن بھیجنا ہے اور 2047 تک قمری موجودگی قائم کرنا ہے۔ پروفیسر احسن اقبال، جی ہاں جی، یہ اے پی پی پاکستان کا سرکاری نیوز ادارہ جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے۔ تو بھائی میں اور آپ تو پہلے ہی بڑے پیچھے رہ گئے ہیں، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے اسٹاک ایکسچینج بڑا آگے نکل گیا ہے۔ اب تو ہم چاند پہ جا رہے ہیں، اب چاند پہ جانے کے لیے اگر انہوں نے آگے سے کرپٹو کرنسی مانگ لی تو وہ پھر ہم کس طرح استعمال کریں گے، اس لیے کہ اس کا تو ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ لیکن جناب آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو ڈیلیور نہیں کر رہی، یہ نہیں کر رہی، وہ نہیں کر رہی، پانی نہیں آ رہا، بجلی نہیں آ رہی، صحت کی سہولیات نہیں ہے، امن نہیں ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں آپ لوگ سب چھوٹے لیول پہ سوچتے ہیں۔ اگر آپ اس حکومت کو دیکھیں، یہ بڑے اونچے لیول پہ بات کرتی ہے، اس کا وہ لیول وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ ہمارا لیول ختم ہوتا ہے۔ یہ وہ ایک میم بھی ہے نا، اور تو میرے لیول کا نہیں ہے، اور تجھے کتنی دفعہ کہا ہے تو میرے لیول کا نہیں ہے۔ تو ہم لوگ حکومت کے لیول کے نہیں ہیں، یہ آپ لیول کی باتیں دیکھیں۔ یہ چاند پہ جائیں گے، یہ چاند پہ جائیں گے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ چاند پہ جانے کے لیے جو مشن تیار ہوگا اس میں آئی ایم ایف سے ہم ڈالر لیں گے یا کوئی اور بندہ ہمیں اسپانسر کرے گا، مجھے نہیں پتا، وہ اس کا یقیناً کوئی نہ کوئی فریم ورک تو بنے گا، لیکن ہم ان کے لیول کے نہیں ہیں یار، تو میرے لیول کا نہیں ہے، تجھے پہلے بھی تجھے کہا ہے۔ تو ہم لوگ ان کے لیول کے نہیں ہیں۔ یہ چاند پہ جا رہے ہیں، چاند پہ مشن جائے گا 2035 تک، اور 2047 تک قمری موجودگی قائم کرنی ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ 2047 میں اچانک میں اور آپ اٹھیں اور سامنے ٹی وی پہ چل رہا ہو کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی کابینہ چاند پہ آج اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہاں پہ جو ناجائز تجاوز آتے ہیں ان کے خلاف پیٹا فورس ایکشن لے گی، اور کسی کو چاند پہ یہاں پہ ریڑی نہیں لگانے دینی، کسی کو یہ نہیں کرنے دینا، کسی کو وہ نہیں کرنے دینا۔ اور چاند پہ جو صاف پانی کا مسئلہ ہے اس کو بھی حل کیا جائے گا، صفائی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حل کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ستھرا پنجاب ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنا کوئی پروجیکٹ چاند پہ شروع کر دے۔ تو مجھے تو چیزیں بہت آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور یہ وہ جو ملک ہے جہاں پہ 40% آبادی رپورٹڈلی غربت کا شکار ہو چکی ہے، جہاں پہ 45% بچوں کے پاس کھانے کی مناسب خوراک نہیں ہے، جہاں پہ امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ آپ کو پتا ہے 4 دنوں میں کتنے دہشت گرد حملے ہوئے بلوچستان کے اندر، باقی پورے جو ہے ملک میں کیا صورتحال ہے۔ ایک ماہ میں جون کے مہینے میں، کل میں نے اعداد و شمار شہر آپ کے ساتھ کیے تھے کہ کراچی میں کتنے شہری لٹ گئے، کتنے قتل ہو گئے، اسی طرح خیبر پختونخوا میں کیا صورتحال ہے، باقی جگہوں پہ کیا صورتحال ہے، اور مہنگائی کی کیا صورتحال ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، کشمیر میں اس وقت کیا سچویشن بنی ہوئی ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن حکومت کی نظریں چاند پہ ہیں۔ اب میں بڑا پریشان تھا کہ یہ بہت سارے مسائل ہیں، یہ حکومت کو نظر کیوں نہیں آتے۔ اب مجھے پتا چلا کہ یہ لیول کے نہیں ہے مسائل، حکومت کی نظر ہی چاند کے اوپر ہے۔ یہ جناب ابنائے ہرمز کھلواتے ہیں، یہ جناب بڑی بڑی دنیا میں ثالثی کروا رہے ہیں، لیکن اپنے ملک میں جو مسائل ہیں ان کو کس نے حل کرنا ہے وہ مجھے نہیں پتا۔ شاید چاند سے واپسی کے اوپر یہ سارے مسائل حل ہوں۔ تو بڑی خبر ہے جی، بڑی خبر، بہت بڑی خبر، 2035 تک پاکستان کا ہدف ہے کہ چاند پر جناب وہ لینڈنگ ہو جائے گی۔ اب یہ کس چیز پہ جائیں گے، کیسے چاند پہ ہم پہنچیں گے، یہ بھی مجھے نہیں پتا۔ یقیناً حکومت کے ذہن میں تو یہ ساری چیزیں ہوں گی، حکومت کو تو پتا ہوگا، ہم لوگ اس لیول کے نہیں ہیں تو ہمیں نہیں پتا۔ تو چاند کے اوپر جو ہے پھر کیا، چاند کے اوپر کوئی مزید کیا چیزیں ہوں گی چاند کے اوپر؟ عین ممکن ہے کہ پھر جب اگر چاند پہ کوئی مسئلہ ہوگا، اس کا ایک اور مسئلہ بھی بن سکتا ہے کہ وہ جو چاند پہ فیصلے ہوں گے وہ پھر سپریم کورٹ کے انڈر آئیں گے یا آئینی عدالت کے انڈر آئیں گے۔ اب یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ چاند پہ جو ہماری موجودگی ہوگی اس کو ریگولیٹ بھی تو کرنا ہے، تو شاید اس کے لیے بھی پھر قانون سازی ہو کہ یہ معاملہ آئینی عدالت کے زیر ہوگا، انڈر ہوگا چاند والے معاملات، یا دیگر جو عدالتیں ہیں ان کے انڈر ہوگا، تو وہ کون اس کو دیکھے گا، یہ بھی ساری چیزیں۔ پھر ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے کوئی آرڈیننس آ جائے۔ اور اسی طرح چاند پہ جانے والوں کے لیے بلو پاسپورٹ ضروری ہوگا یا عام پاسپورٹ والے بھی جا سکیں گے، یہ بھی مسئلہ ہے، دیکھیں نا، یہ بھی پتہ چلے گا چاند پہ۔ اب مجھے نہیں پتا حکومت نے چاند پہ جانے کا حتمی فیصلہ کیا یا نہیں کیا، لیکن میں تو ایکسائٹیڈ ہوں، میرا تو دل ہے کہ میں جاؤں، پر مجھے بس اس میں صرف ایک چھوٹی سی فکر ہے کہ یہ بلو پاسپورٹ، شاید پی ٹی آئی والے بھی بلو پاسپورٹ اسی لیے لے رہے ہیں کہ ان کو بھی پتا چل گیا تھا کہ اب جو ہے نا ہم لوگ چاند پہ جانے والے ہیں اور اس کے لیے بلو پاسپورٹ ضروری ہوگا۔